امان اللہ خان افغانستان کا حکمران تھا، تو انگریزوں نے حملہ کیا تو اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا، تو اطلاع ملی کہ شکست ہو گئی اور بیٹا میدان چھوڑ کے بھاگ گیا۔ تو اس نے اپنی بیگم کو بتایا، وہ کہنے لگے یہ خبر غلط ہے، صحیح نہیں ہے۔ وہ غصے ہو گیا، تو گھر میں بیٹھی کیسے باہر کی خبر کو جھٹلا رہی ہے؟ کہ بس دیکھ لو، میرا دل نہیں مانتا، یہ خبر غلط۔ تھوڑے دنوں کے بعد فون تو ہوتے نہیں تھے، چل کے اطلاع آتی تھی کہ نہیں وہ خبر غلط تھی، اللہ نے فتح دی اور آپ کا بیٹے کو اللہ نے سرخرو کیا۔ تو اب امان اللہ خان نے اپنی بیگم سے پوچھا کہ تو نے اتنے یقین سے یہ بات کیسے کہی، جبکہ دشمن بھی بہت طاقتور تھا۔ ایک افغانستان تھا جہاں انگریز شکست کھاتے رہے، باقی تو انہوں نے پورا ہندوستان کھا لیا تھا۔ تو امان اللہ خان کی بیوی نے کہا کہ جب اس کا حمل ٹھہرا تو میں نے حرام لقمہ میرے منہ میں نہیں گیا، بلکہ جس پر مجھے شک بھی ہوا میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ اور جب یہ پیدا ہوا تو پورے 2 سال میں نے بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا۔ پہلے 2 نفل پڑھتی تھی، پھر دودھ پلاتی تھی۔ پورے 2 سال میں ایک دفعہ بھی بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا۔ اگر تم یہ کہتے کہ میرا بیٹا شہید ہو گیا تو میں اس کو مان لیتی، لیکن ایسی حلال غذا، ایسا پاکیزہ دودھ پی کر تم کہو کہ وہ بھاگ گیا، یہ ہو نہیں سکتا۔ ہاں شہید ہو سکتا ہے، بھاگ نہیں سکتا ہے۔ یہ پہلی معلمہ ہے، ایک بادشاہ کی بیگم ہے، اور یہ تو پہلا معلم ہمارا ہے ہمارے والدین۔ تو پہلے آپ لوگ سوچو، میرے نبی نے فرمایا میں جنت میں گیا، مجھے قرآن کی تلاوت سنائی دی، میں نے پوچھا یہ کون تلاوت کر رہا ہے؟ مجھے کہا گیا حارثہ بن نعمان۔ تو آپ نے فرمایا حارثہ تو ابھی مرا نہیں، مدینے میں بیٹھا ہوا ہے، تو یہ چھوٹے سے مجمع کو کتنا بڑا مائک آواز پہنچا رہا ہے کہ مائک ہٹا دو تو میری آواز تیسری لائن سے آگے نہیں جائے گی۔ اور یہ کیا سپیکر ہے حارثہ بن نعمان کے پاس کہ مدینے میں قرآن پڑھا اور 7 آسمان کو چیر کر اس کی آواز جنت میں چلی گئی۔ کیا ہے؟ فرشتوں سے پوچھا کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا کیا ہے، یہ کیسے ہو گیا، اس کی آواز جنت میں کیوں آ رہی ہے؟ تو فرشتوں نے کہا یا رسول اللہ، ماں کی ایسی خدمت کی ہے کہ اللہ نے خوش ہو کے حکم دیا ہے یہ جب قرآن پڑھے ساری جنت کو سناؤ، ساری جنت کو سناؤ۔ صرف پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا، اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا۔ صرف پیسے پر ہی نہ مر جاؤ، اسی کے لیے مت زندہ رہو، اس کے غلام بن کے مت زندگی گزارو۔ یہ ہاتھوں کی میل ہے، یہ پاؤں کی مٹی ہے، یہ آج ہے اور کل نہیں ہے، یہ مٹ جانے والا سودا ہے۔ اس کے پیچھے ایمان کے سودے مت کرو، عزت کے سودے مت کرو، غیرت کے سودے مت کرو، اپنے حسب نسب شرافت کو آگے رکھو، رشتوں کو آگے رکھو۔ میرے نبی کو اللہ چلوا رہا ہے، میرے نبی چلے، جب قریب آئے پھر ابراہیم کھڑے ہوئے۔ اچھا اب فرق سن، پہلے نبیوں کے پاس گئے تو وہ کہتے ہمارے بھائی آ گئے، ہمارے بھائی۔ جہاں مائیں اولاد سے خوف زدہ ہوں، جہاں باپ اولاد کے سامنے بول نہ سکے، جہاں کسی کی زمین دبانا کاروبار بن جائے، کسی کو قتل کرنا کھیل بن جائے، میرے بھائیوں سب سے زیادہ عذاب، سب سے زیادہ اللہ کا غصہ، سب سے زیادہ اللہ کی پکڑ 2 آدمیوں پہ آنے والی ہے، 2 آدمیوں پہ آنے والی ہے، 2 آدمیوں پہ آنے والی ہے، 2 آدمیوں پہ آنے والی ہے۔ ایک سود کھانے والا، ایک سود کھانے والا، ایک سود کھانے والا، اور ایک قتل کرنے والا، قتل کرنے والا، قتل کرنے والا۔ میں جھولی پھیلاتا ہوں، تم یہ تو کہتے ہو قتل کر گیا، اور یہ جو سود کے
ادارے چل رہے ہیں، کبھی ان کے بارے میں سوچا ہے؟ چور کو تو ڈھونڈتے پھر رہے ہو، اور یہ جو اللہ سے جنگ کر رہے ہیں ان کے بارے میں کبھی سوچا ہے؟ میرے بھائیوں، میں بہت درد سے یہ باتیں کہہ رہا ہوں، میں تنقیدن نہیں کہہ رہا ہوں، میں اسی دیش کی پیداوار ہوں۔ میرے نبی نے بھی وطن سے پیار کیا تھا۔ جب آپ مکے سے نکلے تھے تو آپ نے کہا تھا یا مکہ ما اطیبک من بلد وَأَحَبَّكَ إِلَيَّ، اے مکہ تو مجھے کتنا پیارا ہے، تو مجھے کتنا محبوب ہے، میری قوم نہ نکالتی میں تمہیں چھوڑ کے کبھی نہ جاتا۔ تو وطن کی محبت تو نبیوں کو بھی تھی۔ جب آپ مدینے پہنچے تو پھر آپ نے مدینے کے لیے دعا کی کہ یا اللہ مکے سے دگنی برکتیں مدینے میں ڈال دے۔ ایک قریشی نوجوان بازار میں کھڑا مکے کو یاد کر کے شعر پڑھ رہا تھا، اللہ کے نبی پیچھے آ کے کھڑے ہو کے سننے لگے۔ میں جا رہا تھا انڈیا 1982 میں، ہم مہاجر نہیں لوکل ہیں، تو میں ایک سکھ کو دعوت دے رہا تھا، جالندھر سے لوگ چڑھے، رش تھا، ایک نوجوان میرے پاس آ کے کھڑا ہو گیا، وہ میری باتیں سن رہا تھا، وہ مجھ سے کہنے لگا آپ کہاں سے ہیں؟ میں نے کہا پاکستان۔ پاکستان میں کہاں سے ہیں؟ میں نے کہا ملتان۔ ملتان میں کہاں سے ہیں؟ میں نے کہا آپ ڈیٹیل کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کہنے لگا میں بھی ملتان کا ہوں، اسمال ٹاؤن تلمبا۔ تو آگے میں ہنس پڑا، مجھ سے کہنے لگا ہنسیا کیوں ہے، کیوں ہنسے ہو؟ میں نے کہا میں تلمبیدا ہیں۔ اب پاپڑی بولی بولیے، اور ایک دم پیچھے گیا، اپنی بہن کو کہا کہ تلمبے کا ایک نوجوان بیٹھا ہے، یہ 1982 کی بات، وہ کوئی 60-65 سال کی عورت شیرنی کی طرح آئی اور یوں دھکا دیا، یوں دھکا دیا، اور میرے سامنے 3 آدمی بیٹھے تھے، ان میں زبردستی گھس کے بیٹھی، ایک ادھر جا گرا ایک ادھر ہو گیا۔ مجھے کہنے لگی وے پترا تو تلمبیدا ہے، وے پترا تو تلمبیدا ہے، ہائے میں ٹھر پواں تو تلمبیدا ہے، ہائے میں ٹھر پواں تو تلمبیدا۔ میں کہا جی ماں جی میں تلمبیدا۔ سونی پت تک وہ عورت خاموش نہیں ہوئی اور تلمبا تلمبا کرتی چلی گئی۔ تو میرے نبی کان لگا کے کھڑے ہو کے سنتے رہے، سنتے رہے، پھر ایک دم فرمانے لگے او بھائی چپ ہو جا، مکہ یاد نہ دلا، چپ ہو جا، مکہ یاد نہ دلا، مدینے میں دل لگنے دے، مدینے میں دل لگنے دے۔ تو یہ میرا دیس ہے، یہ آپ کا دیس ہے، اسے امریکہ نے برباد نہیں کیا۔ کسی کو چھینک بھی آئے تو کہتے ہیں امریکہ کی سازش ہے۔ اسے ہندوستان نے برباد نہیں کیا، اسے اسرائیل نے برباد نہیں کیا، اسے طارق جمیل نے برباد کیا ہے، اسے یہ جو میرے سامنے مجمع بیٹھا ہے اس نے برباد کیا ہے۔ اس 18 کروڑ انسانوں کے جھوٹ نے اور ظلم نے اور شراب نے اور زنا نے اور بدیانتی نے اور کھوٹ نے اور ماں باپ کی نافرمانی نے اور ناحق قتل اور ناحق زمینوں پہ قبضے اور چوریاں اور ڈاکے اور لگاتے جاؤ، اس سب نے میرے دیش کو برباد کیا ہے۔ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے راہزنوں سے گلا نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے۔ پیچھے دیکھو تو صحیح کون کھڑا ہے۔ اگر اولاد کو اپنا بنانا ہے کبھی تانا نہ دینا، کبھی اپنے حق نہ، جو ہم تمہارے ماں باپ ہیں، تمہارے لیے پس گئے ہیں، تمہارے لیے یہ کیا وہ کیا کیا ہوگا، جاؤ۔ ایک دوسرے کو قریب کرنا ہے تو خوبیاں بتاؤ، خوبیاں۔ کبھی ڈائریکٹ کسی بیوی سے مت کہو تو نے غلط کیا، بیوی خامند کو مت کہے تو نے یہ غلط کیا، وہ اس کی تعریف کرے، وہ اس کی تعریف کرے، محبت ہو جائے۔ ایک پیر صاحب مرید کے یہاں گئے، کھانا کھایا، بہت پسند آیا، کہنے کہ بیگم کو بلاؤ، وہ آ گئی، کہنے کہ بیٹی تیرے ہاتھ کا کھانا کھایا بہت بڑھیا تھا، شکریہ ادا کرنے کے لیے تمہیں بلایا۔ تو اس نے زاروں قطار رونا شروع کر دی۔ تو انہوں نے فرمایا بیٹی کیا ہوا؟ کہا جی آپ کے مرید صاحب کے پاس 30 سال ہو گئے ہیں، زندگی میں ایک دفعہ اس نے کبھی میرے کھانے کی تعریف نہیں کی، پکا پسینے بہ جاتے ہیں، لون گھٹ ہے، مرچن زیادہ، بوٹی نہیں گلی ہوئی، شورا بات گیا ہے، آلو کچا ہے۔ ہاں محبتیں لانی ہیں تو برداشت کرنا پڑے گا، اور جب تک محبت نہیں آتی
گھروں میں دین نہیں آئے گا. اپنے گھروں کی معاشرت نبی والی لاؤ, ایک دوسرے کی تعریف کرو, ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کرو. سبحان اللہ. اللہ کے نبی گھر آئے, ام سلمہ کے گھر کی باری, کھانے کو کچھ نہیں, پکایا کچھ ہے ہی کچھ نہیں. تو خامد محمد مصطفیٰ جیسے تم 14 اگست ناچ کے مناتے ہو, تم 14 اگست گا کے مناتے ہو. کیا سیلیبریشن ہو رہی ہے کہ جس رب نے تمہیں اتنا بڑا تحفہ دیا تم اسی سے بغاوت کر کے اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہو. اتنے اندھے اور دیوانے ہو کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ناشکری سے ادا کرتے ہو. کہ 14 اگست منائی جا رہی, گانے گائے جا رہے, لڑکیاں ناچ رہی ہیں, 14 اگست منایا جا رہا ہے. لعنت ہے ایسی آزادی پر کہ جس میں اللہ ہی ناراض ہو. 6 لاکھ انسان ذبح ہوئے تب پاکستان بنا. کون جواب دے گا؟ اللہ رسول کو جواب دینا ہی بڑا مشکل ہے. ان 6 لاکھ کو کون جواب دے گا جن کی ہڈیاں گل گئی, جن خاکستر ہو گئے, جو سکھوں کی کرپانوں سے زیر و زبر ہو گئے. ہمارا سپاہی بھی اتنا ہی قیمتی ہے جتنا جنرل عاصم منیر قیمتی ہے. ایک سپاہی شہید ہو, ایک جرنیل شہید ہو, دونوں کا درجہ اللہ نے آسمانوں پہ بڑا رکھا ہے. اور میں نے ایسے ایک چھوٹا سا کلپ سنا, میں عام طور پہ سنتا نہیں ہوں, کہ ان کے گھروں میں لاشیں بھیجو تاکہ ان کے گھروں میں بھی چیخ و پکار مچے. اللہ کے بندو, ہمارے گھروں میں جب شہید کی لاش آتی ہے تو دیگیں چڑھائی جاتی ہیں, جشن منائے جاتے ہیں, پورے گاؤں والے آ کے مبارک دیتے ہیں. ہم تو شہادت ہے مطلوب مقصود مومن, نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. تو میں افواج پاکستان کے لیے دعا کرتا ہوں, ایئر فورس کے لیے دعا کرتا ہوں, نیوی کے لیے دعا کرتا ہوں, سب کے لیے. اور میرے نبی نے فرمایا کہ میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے, 2 نہیں کر سکتا. میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے, 2 نہیں کر سکتا. ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا, ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا.